ایک بڑا ہی نوجوان تاجر یمن جایا کرتا تھا بزنس ڈیل کے لیے، اور اسے وہاں پر ایک یمن میں راہب ملتا تھا. وہ راہب عبادت گزار تھا اور اس کا نام تھا اسکلان بن عواکن حمیری. یہ تاجر اس کے پاس جاتا تھا. ہر سال وہ تاجر اس سے پوچھتا، وہ جو یمن میں رہنے والا راہب کا پوچھتا، مکے سے آئے ہو؟ کہاں مکے سے آئے ہو. کچھ نئی بات ہوئی ہے، کچھ ان یوزول ہوا ہے، کچھ ہلچل سی مچی ہے. کہتا نہیں، ایوری تھنگ از نارمل. واپس تاجر آ جاتا بزنس کر کے. ہر سال بزنس ٹور پہ جاتا تھا. ہم میں سے کئی لوگ ہر سال ایم ٹیکس میں جرمنی جاتے ہیں، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے. سمجھ لیں اس زمانے میں بزنس ہب یمن تھا. ایک سال کہتے ہیں وہی سال تھا جس سال نبی پاک نے اعلان نبوت فرما دیا. اس سال وہ تاجر پھر یمن گئے. اب جو حمیری تھا، اسکلان بن عواکن حمیری، بہت بوڑھے ہو گئے تھے. آنکھیں بھی بھویں بھی سفید ہو گئی تھی، آنکھوں پہ پٹی بھی بندی تھی. وہ کہتے ہیں میں پھر ان کے پاس گیا، پہچان لیا انہوں نے کہ تم وہی ہو جو ہر سال آتے ہو. کہا کہ کچھ میں تمہیں بتاؤں. اب وہ حمیری بتاتے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں کہ تمہارے شہر میں کچھ نیا ہو چکا ہے. اللہ کے آخری نبی آ چکے ہیں، وہ اسلام کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں. ایسا کرو، بزنس ٹور چھوٹا کرو، جاؤ ان کی خدمت کرو. وہ تمہاری دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا، آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور ایسا کرو، میرے لیے میں نے ان کے لیے کچھ اشعار لکھے، ان کی تعریف میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں. یہ اشعار بھی لے جاؤ اور جا کر انہیں سنا دینا. وہ نوجوان کہتا ہے میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ میرے ہی شہر میں کچھ ایسا ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا اور یمن میں رہنے والے کو پتا. انہوں نے بزنس ٹور اپنا وائنڈ اپ کیا، جلدی سے مکے پہنچے. جب مکے پہنچے تو ان کے ریلیٹیوز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ مل گئے فوراً. کہا اے ابو بکر بتاؤ کچھ مکے میں نیا ہوا ہے، کچھ بڑا اناؤنسمنٹ ہوا ہے. کہا ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے. اللہ ایک ہے، اس کی دعوت دے رہے ہیں. وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں. وہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور ان کا پیغام بہت ہی خوبصورت ہے. کہا جلدی بتاؤ کہاں ملیں گے. کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں موجود ہیں. وہ نوجوان کہتا ہے میں تلاش کرتا ہوا نورانی چہرے والے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. جب میں پہنچتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں. کہتے ہیں اس نوجوان سے مجھے خیر کی امید ہے. اے نوجوان یہ بتاؤ تمہارے ساتھ یمن میں کیا ہوا. کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا کوسچن کرنے کے لیے میں نے کہا آپ ہی بتا دیں میرے ساتھ کیا ہوا. تو سبحان اللہ نبی پاک فرماتے ہیں حمیر کے رہنے والے نے میرے لیے کچھ تمہارے ہاتھ میں بھجوایا ہوگا، کچھ تمہیں پیغام دیا ہوگا. وہ کہتے ہیں میں شاک ہو گیا کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یمن میں گیا ہوں اور وہاں سے کوئی پیغام لے کر آیا ہوں. کہتے ہیں میں نے نبی پاک کے سامنے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان میں اس راہب نے لکھے تھے، اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سنے نا، سنو ہمارے لیے بھی اس میں بڑا دلاسا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور میری رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، وہ میرے سچے بھائی ہیں. آئے ہائے نبی پاک سے پہلے بھی آپ کے دیوانے تھے اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آقا کے دیوانے یہاں بھی جمع ہیں. ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر دل و جان سے نبی پاک سے محبت ہے. اپنا سب کچھ سرکار دو عالم علیہ السلام پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. ذرا سوچئے دیکھے بغیر محبت کا یہ عالم ہے. جن صحابہ نے دیدار کیا ہوگا ان کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا. شاعر کہتے ہیں نا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ نبی پاک کی کیسی شان کریمی ہے کہ جو بن دیکھے ایمان لائے. پیارے آقا نے انہیں سچے بھائی فرمایا ہے. اللہ کرے کہ نبی پاک ہمیں بھی اپنی غلامی میں قبول فرما لیں. اب ذرا غور کیجئے وہ کون شخص تھا، وہ نوجوان کون تھا جو اس طرح پیارے آقا کی غیب کی خبر سننے کے بعد ایمان لے آئے. وہ کوئی اور نہیں، ان کا نام عبد الکعبہ یا عبد عمر تھا. نبی پاک کو جب انہوں نے نام بتایا تو پیارے آقا نے ان کا نام بھی تبدیل کر دیا. اب آپ جاننا چاہیں گے وہ نوجوان کون تھا، وہ مکے کا تاجر کون تھا. ان کا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.